اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دن بھر کی تھکن کے بعد جب ہم شام کو ٹی وی اسکرین کے سامنے اس امید کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ چلیں دیکھتے ہیں آج دنیا میں اور ہمارے ارد گرد کیا کچھ ہوا۔ ہاں، ایک فطری سی بات ہے، ایک امید ہوتی ہے کہ کچھ معلوماتی ملے۔ بالکل، لیکن ہمیں ملتا کیا ہے؟ خبروں کے بجائے ایک نہ ختم ہونے والا شور، وہ سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی پٹیاں، سنسنی خیز بیک گراؤنڈ میوزک اور اسکرین پر ایک ساتھ بولتے ہوئے 4 پینلسٹ۔ اور سب کی آوازیں ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی ہنگامے کو ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بہت ہی فکر انگیز کالم ہے جس کا عنوان ہے ٹی آر پی کے غلام میڈیا گروپس۔ یہ کالم محمد فاروق راشد صاحب نے تحریر کیا ہے۔ بہت ہی بروقت اور اہم تحریر ہے۔ واقعی، اور آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیسے اور کیوں ہمارے اس دور میں خبر کی اہمیت اس کی سچائی سے نہیں بلکہ اس کے پیدا کردہ شور سے ناپی جا رہی ہے، اور یہ واضح رہے کہ یہ کسی ایک چینل یا ایک اینکر کی بات نہیں ہو رہی۔ بالکل نہیں، یہ تو ایک پورے کلچر کا تجزیہ ہے جو آج کل ہر جگہ نظر آتا ہے۔ جی، یہ اس پورے رویے کا پوسٹ مارٹم ہے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس گفتگو کا آغاز آپ کی اس پرسکون اور تجزیاتی رائے سے کروں۔ آپ کے خیال میں یہ موضوع اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ بظاہر تو میڈیا انڈسٹری کا ایک اندرونی مسئلہ لگتا ہے نا؟ لیکن در حقیقت یہ ہم سب کی روزمرہ زندگی، ہماری سوچ اور ہماری نفسیات پر براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ مطلب ہم جو دیکھتے ہیں وہ ہم پر اثر کرتا ہے۔ بالکل، ہم اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انفارمیشن ایج یا معلومات کے دور میں زندہ ہیں، لیکن اس کالم کو پڑھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ اسی معلومات کے دور میں اصل معلومات ہی کہیں گم ہو گئی ہیں۔ یہ بڑی گہری بات کہی آپ نے، معلومات کے دور میں معلومات کا گم ہو جانا۔ اصل میں جب ایک پورے کے پورے شعبے کی ترجیحات ہی بدل جائیں اور سچائی کی جگہ سنسنی لے لے تو یہ صرف خبروں کا نقصان نہیں ہوتا، یہ ایک معاشرے کے طور پر ہماری توجہ اور ہمارے فہم کا نقصان ہوتا ہے۔ مجھے اس کالم کی سب سے دلچسپ بات یہ لگی کہ اس نے اس پورے ارتقائی سفر کو بڑے طنزیہ انداز میں بیان کیا ہے۔ مطلب پہلے وقتوں میں ہوتا یہ تھا کہ کوئی خبر سامنے آئی ہے تو نیوز روم میں پہلا سوال یہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا یہ خبر سچی ہے؟ ہاں، حقائق کی جانچ پڑتال سب سے اہم ہوتی تھی۔ جی، حقائق درست ہیں یا نہیں، یا عوام کو اس کی واقعی ضرورت ہے یا نہیں۔ لیکن آج ایسا لگتا ہے کہ نیوز روم کا ماحول بالکل ہی بدل گیا ہے۔ آج کامیابی کا فیصلہ صرف ایک ہندوسا کر رہا ہے جسے ٹی آر پی یا ٹیلی ویژن ریٹنگ پوائنٹ کہتے ہیں۔ وہی ایک نمبر سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے۔ بالکل۔ کالم نگار نے کیا کمال کا طنزیہ جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صحافت کی روح کو اسٹوڈیو کے کسی کونے میں بٹھا کر کہہ دیا گیا ہے کہ آپ آرام کریں، آج پروگرام ٹی آر پی سنبھال لے گی۔ وہ جملہ واقعی کمال ہے کیونکہ وہ ایک بہت تلخ معاشی حقیقت کو بے نقاب کر رہا ہے۔ دیکھیں، اس بات کو تھوڑا سا تکنیکی زاویے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ٹی آر پی محض ایک نمبر نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے یہ؟ یہ دراصل اس بات کا پیمانہ ہے کہ ناظرین کتنی دیر تک کسی چینل پر رکے رہیں۔ اور یہ رکنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جتنی زیادہ ٹی آر پی ہوگی، اس پروگرام کے دوران چلنے والے اشتہارات کا ریٹ یعنی ان کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ اوہ، تو مطلب یہ خالصتاً ایک بزنس ماڈل ہے۔ 100%۔ میڈیا ہاؤسز اب عوام کو معلومات فراہم کرنے کا کام نہیں کر رہے، وہ دراصل عوام کی توجہ کو اشتہار دینے والی کمپنیوں کو بیچ رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اب خبر نہیں بیچ رہے بلکہ تماشا بیچ رہے ہیں؟ کیونکہ خبر اگر سیدھی سادی ہو تو شاید کوئی اسے 10 منٹ سے زیادہ نہ دیکھے۔ آپ نے بالکل درست لفظ استعمال کیا، تماشا۔ اسے ہم آج کے زبان میں غصے کی تجارتی کاری کہہ سکتے ہیں۔ خبر کا اصل کام تو رہنمائی کرنا ہوتا ہے، لیکن اب اصول یہ بن گیا ہے کہ جب تک خبر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، کانوں کو چھیدنے والا شور نہ ہو اور کوئی جذباتی جملہ نہ ہو، بالکل، جب تک وہ مسالہ نہ ہو، خبر کو نشریات کے قابل ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اور اس تماشے کا سب سے بڑا اور کامیاب میدان ہمارے ٹی وی ٹاک شوز ہیں۔ اگر ہم شام 8 بجے سے رات 12 بجے تک کے شوز کا جائزہ لیں تو حیرت ہوتی ہے۔ ٹی وی اینکرز کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ کسی خبر رساں ادارے کے نمائندے نہیں بلکہ عدالت کے جج ہیں، اور مہمان کٹہرے میں کھڑے ملزم۔ بالکل یہی۔ وہاں سوال کم اور جرح زیادہ ہوتی ہے، دلیل کم اور آواز زیادہ بلند ہوتی ہے۔
کالم نگار نے اس صورتحال کو بڑی ہی شاندار تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے اسے لائیو ریسلنگ میچ یعنی براہ راست کشتی کے مقابلے قرار دیا ہے۔ کشتی کے مقابلے، کیا کمال کی تشبیہ ہے! اور یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ دراصل ناظرین کو اسکرین کے سامنے باندھے رکھنے کی ایک نفسیاتی تکنیک ہے۔ ارتقائی طور پر انسانی ذہن تصادم، خطرے اور اونچی آواز کی طرف فوراً متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ ہمارے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بالکل، جب اسکرین پر دو لوگ ایک دوسرے پر چلا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کو لگتا ہے کہ کچھ اہم ہو رہا ہے اور ہم ریموٹ سے چینل نہیں بدلتے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال اٹھتا ہے، اگر کہیں کوئی مثبت واقعہ ہو، مثال کے طور پر کسی ادارے میں کوئی بڑی اصلاح ہو جائے یا کوئی ترقیاتی منصوبہ کامیاب ہو جائے، تو وہ خبریں ٹی وی سے غائب کیوں رہتی ہیں؟ کیونکہ ان میں وہ سنسنی خیز مسالہ نہیں ہوتا جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جی، کالم میں بھی یہی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ ان خبروں سے ٹی آر پی نہیں بڑھتی۔ ذرا اس کے برعکس صورتحال کو دیکھیں۔ اگر کوئی سیاستدان تیز اور متنازع جملہ کہہ دے یا دو مہمانوں میں تلخ کلامی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اسی خبر کو بار بار بریکنگ نیوز بنا کر چلایا جاتا ہے۔ ہاں، کئی گھنٹوں تک اسے دہرایا جاتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اصل مقصد عوام کو باخبر کرنا رہا ہی نہیں، اصل مقصد انہیں مسلسل ایک جذباتی کیفیت میں رکھنا ہے، تاکہ وہ غصے یا ہیجان میں مبتلا رہیں۔ بالکل، کیونکہ ایک پرسکون ذہن شاید ٹی وی بند کر دے لیکن ایک جذباتی ذہن اسکرین سے چپکا رہتا ہے۔ اور یہ سب کتنا مصنوعی ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی کالم میں مسکراتے ہوئے کیا گیا ہے، مطلب اسکرپٹڈ پروگرامز کا ذکر۔ کالم نگار باقاعدہ کردار گنواتے ہیں کہ ٹاک شوز میں کس طرح کے کردار ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ کاسٹنگ والا حصہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، ایک مہمان ہوتا ہے جو غصہ کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا مہمان ہوتا ہے جو اس کا جواب دینے والا ہوتا ہے، اور اینکر کا کام بس آگ میں گھی ڈالنا ہوتا ہے۔ اور یہ بحث جان بوجھ کر حد سے بڑھائی جاتی ہے۔ جب پارا عروج پر ہوتا ہے تو پھر آخر میں نہایت سکون سے کہہ دیا جاتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا ہے، بحث جاری رہے گی۔ ہاں، وہ کلف ہینگر، تاکہ اگلی قسط بھی بک سکے۔ اسی لیے ماہرین کہتے ہیں کہ کاش میڈیا ہاؤسز کے باہر یہ بورڈ لگا ہوتا کہ یہاں خبر کم اور ٹی آر پی زیادہ پیدا کی جاتی ہے۔ یہ کتنا زبردست اور تلخ طنز ہے۔ لیکن اب تھوڑا سنجیدہ مضمرات کی طرف آتے ہیں۔ جب صحافت خالصتاً ایک کاروبار اور تماشا بن جائے تو معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ اثر بہت گہرا اور تباکن ہوتا ہے۔ جب یہ سب محض کاروبار بن جاتا ہے تو معاشرے کی اجتماعی سوچ متاثر ہوتی ہے۔ لوگ تعلیم، صحت، تحقیق اور سماجی اصلاحات جیسے بنیادی مسائل کو بھول جاتے ہیں، اور ان جذباتی اور سنسنی خیز مباحثوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ جی، انہیں لگتا ہے کہ جو اسکرین پر جھگڑا ہو رہا ہے وہی ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اور جو میڈیا خود کو عوام کی آواز کہتا ہے، جب تحقیقاتی صحافت یعنی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا وقت آتا ہے تو وہ مکمل خاموش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ تحقیق میں تو بہت وقت اور محنت لگتی ہے۔ بالکل، اور اس میں وہ سستی سنسنی بھی نہیں ہوتی جو ایک سیاسی نعرے میں ہوتی ہے، تو ظاہر ہے وہ کیوں اپنا پیسہ اس پر ضائع کریں گے۔ صحافت کو تو ہمیشہ سے ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، لیکن اگر یہ ستون صرف ٹی آر پی کے میٹر کے سہارے کھڑا ہو تو اس کی مضبوطی مشکوک ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کی بنیادیں ہی کھوکھلی ہیں۔ بالکل، ایک خبر اور ایک پروگرام میں لوگوں کے نظریات بدلنے کی بے پناہ طاقت ہوتی ہے۔ اس طاقت کا صرف اشتہارات کے لیے استعمال کرنا ایک بہت بڑا اخلاقی بحران ہے۔ ایک اخلاقی المیہ ہے، اور کالم نگار نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ بحث کسی ایک فرد یا ادارے کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک عمومی رویے اور سوچ کی نشاندہی ہے۔ ہم سب کو اس پر سوچنا ہوگا۔ وقت کا احتساب بہت سخت ہوتا ہے۔ آج کی یہ جو ریٹنگ کی دوڑ ہے، یہ تاریخ میں کس طرح یاد رکھی جائے گی، یہ ان اداروں کو سوچنا چاہیے۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کالم کے اس خوفناک مگر حقیقت پسندانہ اندیشے کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر یہی حال رہا تو مستقبل میں میڈیا ہاؤسز کے لیے اہم سوال یہ نہیں ہوگا کہ سچ کیا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ اس کی ٹی آر پی کتنی ہے۔ جی ہاں، ٹی آر پی کتنی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہولناک تصور ہے کہ سچ کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے۔ اسی لیے کالم کا وہ آخری جملہ جو دل کو چھو لیتا ہے وہ ہے کہ خبر دکھائیے جناب، ٹی آر پی کا ڈرامہ نہیں۔ یہ بہت خوبصورت اور جامع اختتام ہے اس کالم کا، لیکن اس تفصیلی جائزے کو مکمل کرنے سے پہلے میں ایک ایسا سوال اٹھانا چاہتی ہوں جو براہ راست اس تحریر میں تو نہیں ہے لیکن اسی بنیاد سے نکلتا ہے۔
جی ضرور بتائیے۔ اگر میڈیا ٹی آر پی اور سنسنی کا یہ ڈرامہ مسلسل پیش کر رہا ہے اور وہ ایسا صرف منافع کے لیے کر رہا ہے، تو کیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ بحیثیت مجموعی ہماری انسانی نفسیات خود اس تصادم اور ہنگامے کو دیکھنے کی طلبگار ہے؟ یہ تو آپ نے سارا رخ ہی بدل دیا، یعنی ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا میڈیا صرف وہی نہیں بیچ رہا جس کے ہم خریدار ہیں؟ اگر ہم یہ سب دیکھنا بند کر دیں تو کیا ان کی ٹی آر پی گرے گی نہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سارے ڈرامے کے اصل ہدایت کار در حقیقت ہم خود ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو آج تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے ضرور غور کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔